3 سال کے بعد آخر کار جو انجیوپلاسٹی مشین ہے جسے کیتھ لیب کہا جاتا ہے وہ فنکشنل ہو گیا ہے. کہ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی بہت ایکسپینسو پروسیجرز ہیں اور کسی غریب پیشنٹ کا اس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو ابھی مجھے خوشی ہے، شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اتنی کوششوں کے بعد فائنلی کیتھ لیب فنکشنل ہو گئی ہے. خراب ہو بھی جائے اس کا سروس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کمپنی از رسپانسیبل. السلام علیکم، کوئٹہ وائس کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ. میں اس وقت بلوچستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں موجود ہوں اچھی خبر کے ساتھ. ہم بارہا رپورٹ کرتے رہے کہ بھائی خدا کے لیے اس مشین کو ٹھیک کیا جائے. 45-46 کروڑ یا پتہ نہیں 50 کروڑ اس کی قیمت ہے اور یہ پیسہ آپ کا ہے. پیسہ تو آپ کا ہے لیکن اس سے آپ مستفید نہیں ہو رہے تھے. میرے ساتھ جو مین آف دی میچ ہے، جنہوں نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے، ڈاکٹر امین خان مندوخیل. یہاں سے تو ٹرانسفر آرڈر بھی ہوا ہے لیکن جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کام کیا، کم از کم یہ موقع تو ہمیں دیا کہ ہم اس کو رپورٹ کر سکیں. جی بس بالکل آپ بولیے. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ، دس از این اپرچونیٹی. ڈاکٹر عما کو اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی، میرا کوئی کنٹریبیوشن ایسا نہیں تھا. اٹ واز آل ڈاکٹر عما اور فہد صاحب تھے، ہمارے ڈاکٹر مالک، ڈاکٹر داؤد، ہماری جو سسٹر یہاں پہ کھڑی ہے، ان سب کی ٹیم ورک تھی. اور ہمارے انجینئر صاحب ہیں جو آئے ہیں باہر سے، انہوں نے کافی دنوں سے اس پہ کام کیا. دی پروسیس واز ویری لینتھی. آئی واز فارچونیٹ انف کہ سول اسپتال کی کیتھ لیب کو بھی مجھے ریپیئر کرنا تھا. یہاں بھی میں آیا، ڈاکٹر عما واز کائنڈ انف اینڈ انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا. تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے. اور ٹرانسفر میرا ہوا ہے اور آئی وانٹیڈ ٹو لیو آن گڈ نوٹ اینڈ یہ مشین ٹھیک ہو گئی. دس از گڈ نوٹ. میں ایک سوال میرے ذہن میں اور یہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں، پھر کوئی تار کھینچ لے گا آپ کے جانے کے بعد، ہم تو کلیپنگ کریں گے لیکن پھر یہ خراب ہوگا. نہیں سر، اتنا خرچہ جو ابھی ہم نے اس پہ کیا ہے کوئی 6.5-7 کروڑ روپیہ وہ نہیں ہوگا. وہ کمپنی از رسپانسیبل، وہ 2 سال کے لیے رسپانسیبل ہے، اس کو مینٹین کرے گی. یعنی 2 سال تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراب نہیں ہوگا. نہیں ہوگی. 2 سال کے بعد کیا؟ 2 سال کے بعد کانٹریکٹ ایکسٹینڈ ہوگا اس کا. جی ہاں، ایک اور ایگریمنٹ ہوگا. اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ ایک اور انجیوگرافی آ جائے. ڈاکٹر عما بھی اس پہ کام کر رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں. ہم بیک اپ میں ایک سیکنڈ انجیوگرافی بھی لے آئیں گے. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، چیزیں ریوالو ہو رہی ہیں، تو اس سے اچھی مشینیں آ گئی مارکیٹ میں. تو وی آر ورکنگ آن اٹ. ایک اور مشین لینے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. وش یو گڈ لک فار یور نیو اسائنمنٹ ڈاکٹر صاحب. وہاں بھی چیلنجز زیادہ ہے، وہاں بھی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر ہما ترین صاحبہ، اس طرف اگر آپ تھوڑا سا آ جائیں، یہ میں پکڑوں. یہ بتائیں کتنے کیسز آپ پہلے یہاں پہ کر رہی تھی، ابھی کتنے کیسز ہے یہاں پہ، کیا قیمت یعنی کیا فیس ہے، باہر کیا فیس ہے، یہ ذرا مجھے. اچھا، میں یہاں پہ پہلی بار آج میں نے کیس کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں اسلام آباد بھی تھی. AFIC میں ٹریننگ کری تھی انٹرونشن کارڈیولوجی کی. 2-3 سال سے یہ مشین خراب ہے، تو آج ہم نے فرسٹ انجیوگرافی کی ہے. لیکن اس سے پہلے بہت سارے کیسز ہوتے تھے دن میں، مطلب 15-20 کیسز بھی ہوتے تھے. اور ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے چل کے ہیلتھ کارڈ پہ ہم سارے کیسز کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر امین مندوخیل صاحب کا. ان کے کوپریشن کے بغیر اس مشین کا ٹھیک ہونا ناممکن تھا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے انجینئر فہد صاحب کا اور نعیم صاحب کا اور تنویر صاحب کا، جو کہ دن رات لگے رہے 10-15 دن سے اور اس مشین کو فنکشنل کیا. تو اب یہ مجھے یہ خوشی ہے کہ جو ایکسپینسو پروسیجرز ہوں گے یہ BMC میں ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہیلتھ کارڈ پہ سٹارٹ ہوگی. تو یہ صرف میری کامیابی نہیں ہے، سر امین صاحب کی کامیابی نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کے لوگوں کی کامیابی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے اپنے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ کیا. ٹھیک ہے. باہر کیا ہے، کتنا خرچہ آتا ہے ایک انجیوپلاسٹی پہ، ایک انجیوگرافی پہ؟ 2,70,000 تک، 2,70,000 تک ایک سٹنٹ کے ساتھ. اچھا، یہاں پہ آپ لوگ کتنا چارج کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو ہم تو فی الحال تو 3 سال سے مشین بند، ابھی نئے سرے سے کرنا پڑے گا، لیکن 16,000 چل رہا ہے. 16,000 چل رہا ہے سول وغیرہ میں. یہ ناظرین آپ کو بتایا ڈاکٹر ہما ترین صاحبہ، ڈاکٹر امین مندوخیل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، دوسرے جو ہمارے دوست ہے وہ کمپنی کی طرف سے یہاں پر موجود ہے. یہ بڑی اچھی خبر ہے. بات یہ ہے کہ بلوچستان میں یہاں پر ایک انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، مشینیں بھی موجود ہے، افرادی قوت بھی ہے، لیکن استعمال کرنا جو ہے وہ کویسچن مارک ہے. اس کے لیے یقیناً پولیٹیکل کمٹمنٹ اور پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی بارہا انہوں نے یہاں وزٹس بھی کیے ہیں.
ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہ ادویات نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. اس کو تقریباً میں نے خود 3-4 مرتبہ، ایون رمضان المبارک میں بھی ایک دن میں آیا تو میں رپورٹ کر رہا تھا، یہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز تھے انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا کوئی یہ ڈاکٹر قدیر خان نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری نہیں ہے، میں یہاں پہ انجیوگرافی مشین رپورٹ کروں گا. لیکن ہمارے یہاں سیکریسی ایک کلچر ہے کہ بس رپورٹ نہ کرے، بات نہ کرے. ہم بات کرتے رہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوا. اگین آئی وڈ سے ڈاکٹر امین خان مندوخیل جو آؤٹ گوئنگ ایم ایس ہے، کریڈٹ گوز ٹو ہم. انہوں نے بڑا دن رات ایک کیا اور اس کو فنکشنل کیا. اور یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں، آئی اپریشیٹ ایوری انڈیویجول، اور آپ کی طرف سے بھی میں داد دیتا ہوں. ایٹ لیسٹ کم از کم یہ تو ہوا کہ 2 سال تک تو یہ فنکشنل رہے گا. 2 سال کے بعد پھر اللہ مالک ہے، کوئی اور ایگریمنٹ ہوگا. ہیلتھ کارڈ بھی ہے، ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. آپ اچھے اچھے کمنٹس لکھے، اچھے اچھے آپ جو ہے مشورے دیں. امید ہے کہ اس طرح کی مزید جو مشینیں خراب ہے، سول اسپتال سے بھی ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہے، وہاں بھی کسی نے پھر کوئی تار کھینچ لیا، اس کو بھی میں رپورٹ کروں گا. تو یہ اچھی خبر ہے. کانگریچولیشنز ٹو ایوری ون جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے. یہ آپ کو بتانا تھا. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.